agreed consensus judicial reforms کی legislation ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت میں تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچ جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ 19ویں اعلیٰ عدلیت کی طرف. ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہے. اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے یو آئی نے اس پوائنٹ کے بارے میں ایک فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کیا اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے یو آئی نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا. وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں بارے میں ہو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رول میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. وہ رولز کے جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک آپ تو بہتر لائر ہے وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے مگر اس وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا وہ انسٹرکشنز لیں گے. وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا پھر آج صبح ہونا تھا. اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے بات کریں گے ان کا بھی انپٹ لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو مگر مولانا فرمان صاحب کے ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں. سیاسی جماعت آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں. سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے. سیاست نام ہے کمپرومائز کا. سیاست نام ہے اتفاق کے رائے ڈھونڈنے کا. اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے. ہم سے جو ہو سکتا تھا ممکنی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے. اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو سیاست میں سنجیدہ ہو تو انصاف تو نام آپ کا ہے میرا نہیں. جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. آج تک ایک انہوں نے سامنے نہیں لے کر آئے. 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں. ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے. ہمارے لیے ایک امانت. اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں
اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے. یہ تاثر کہ حکومت کا بل اپنی جگہ, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے, پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین لائے, تو پھر یہ ہماری کے تھرو ہم یہ آئین سازی کرے. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے, تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے, پارلیمان اور ہمارا آئین کو بچائے, تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا, یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولیٹیکل سپیس میں. اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوریتوں کا کامیابی ہے. میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں, مثبت سیاست, اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج, تو یہ ویسے ہوگا جیسے 18ویں ترمیم, جیسے 1973. اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے ذریعے پاس ہو جاتا ہے, ہم عدالت پائیں گے, مگر ہم سیاستدانوں کا, اس پارلیمان کا یہ شکست ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت پہ اور اتفاق کی بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں. ہم نے پورا کوشش کیا ہے, فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے, حکومت نے انسٹنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے. اب پورا ہی ٹائم رہتا ہے, امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے, اور آخرکار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن منائیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی ارادہ دیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا دونا شروع کر دیتے ہیں, تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں, قصور کسی اور کا نہیں, قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی ہوگا. آپ سب کا شکریہ. نہیں آپ کہیں گے, آپ اسپوکس پرسن نہیں, اسپوکس پرسن نہیں, مرکزی اسپوکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلاول صاحب 26ویں آئے میں بلاول صاحب کی کاوشیں انتہا پہ محنت کی ہے, اور رات دن نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے. اس سلسلس کے لیے یہ بھرپور کام کر رہے ہیں, اور یہ درست ہے کہ جمعیت العلماء اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسودہ پاس ہوا تھا, اور اس مسودے کی تمام چیزیں ہم لوگ کی مشترک ہیں, جیسے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے. اور ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا, ان کی خواہش تھی ہم اپنے بانی پارٹی سے ہم اجازت لینا چاہتے, اپروول لینا چاہتے ہیں, تو ان کی خواہش پہ باقاعدہ ہم نے مولانا صاحب بلاول صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر کے ان کو ٹائم بھی لے کے دیا ہے. اب ہم منتظر ہیں, وہ آئیں گے, ہم ان کی بات سنیں. میں سمجھتا ہوں مسودے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارا مسودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا, اس کو ہم نے میرا خیال مسلم لیگ نون کو بھی ہم نے دکھا, انہوں نے بھی کوئی اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں کیا ہے, اور بھی اس کو دیکھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسنسس سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر ہمیں بالکل یہی کرنا ہے کہ جی نہیں مانوں تو اس سے معاملات کسی اور طرف جائیں گے. کامران بھائی آپ سب کا بہت شکریہ. وہ انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, ہمارا آئین سازی کو دیر کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. پھر بات ہوگی. جی ناظرین, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. انہوں نے کہنا تھا